السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا خاصیتیں اور کیا خصلتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اگر ان آیت میں موجود خصلتیں، کوالٹیز، صفات آپ کے اور میرے اندر آ گئے، اللہ رب العالمین نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے جنت کا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ آیت کی اہمیت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ آپ اور میں اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں اور اپنے آپ کو اس آیت کے مصداق اور ڈھال لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے آپ اور میں حقدار بن سکتے ہیں۔ دیکھو یہ آیت کا ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے وہ بندے اللہ کے راستے میں مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری کوالٹی ان کے اندر یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینے والے، غصے کو پی لینے والے، جذب کر لینے والے، دوسری کوالٹی۔ تیسری کوالٹی یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کیا؟ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور چوتھی کوالٹی اللہ رب العالمین نے یہ بتائی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور ان کی چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ احسان کرنے والے محسن بندے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین احسان کرنے والے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یخبر اللہ تعالی عن صفات المتقین الذی اعد لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے متقین کی، مومنین کی 4 کوالٹیز اس میں بیان کی ہیں۔ ان 4 کوالٹیز کو اپنانے والا مومن، متقی انسان، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مغفرت واجب ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کی معافی کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا پلس جنت میں بھی داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اندر ایسی کوالٹی ہے۔ بہرحال سب سے پہلی کوالٹی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ بندے ہیں جو مشکل میں بھی، تنگ دستی میں بھی، آسانی میں بھی، فراوانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو الف لام میم پڑھو آپ، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے نا اس مال میں وہ اپنے بندوں کا، میرے بندوں کا بھی حق رکھتے ہیں، میرے بندوں کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ہم نے جو مال ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مؤمن بندوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین دیکھو جتنا نوازا ہے آپ کو، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما نقص الصدقۃ من مال، آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کم نہیں ہوتا۔ ایک حیرت کی بات ہے، ہم دیتے تو کم ہوتا ہے، ہم کو دکھتا ہے ایسے، پر اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے آپ کے رزق کا انتظام کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، آپ کے گمان اور آپ کے سینس میں نہیں ہوگا، پر اللہ رب العالمین وہاں سے آپ کو آرڈرز دے گا، وہاں سے آپ کے رزق کا، روٹی کا بندوبست کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ دیکھو ہمارے صحابہ کتنی تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ دینے، کچھ کھلانے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت میں بتا دے رہا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کچھ کھلانے کے لیے اس مہمان کو نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کی موجود مجلس میں آپ میں سے کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مہمان بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا کہ گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے، لے کے چلے گئے اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنا مہمان بنا کے، گھر میں جا کے بیگم کو پوچھتے ہیں کہ کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے۔ بیگم کہتی ہے کہ بچوں کے علاوہ کھانے کے لیے آپ کے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے گھر کی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ ان کی وہ جو رات گزری تھی اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں آیت بنا کے اتار دیا۔ کیا آیت، کیا رات گزری تھی معلوم؟ اللہ اکبر۔ دسترخوان پہ وہ بھی بیٹھے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی بیوی، اچھی بیوی کیا مشورہ دیتی ہے دیکھو، اسی لیے بیوی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بولتے کئی کو روٹ کا کچرا، کئی کو سر کا درد بولتی ہے، لیکن بیوی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے معلوم؟ دیکھو تم مہمان کے سامنے بیٹھو، کھانے کی ایکٹنگ کرو، جب وہ پوچھے کہ کھانا کہاں ہے چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو، چراغ بجھا کے کھاؤ، ایکٹنگ کرو۔ پوری رات ایکٹنگ میں گزار دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا اور پھر کہا لقد عجب اللہ من ضیعکما بضیفکما اللیلہ۔ ارے میرے بھائی، اللہ تمہاری اس رات پر تعجب کرتا ہے جو تم نے ایثار اور قربانی کا جذبہ کچھ نہ رہتے پر بھی تم نے دوسروں کو ترجیح دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ اپنے آپ کو مشکل میں رکھ کر بھی دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کریں نا۔ لوگ انہی کو یاد کرتے ہیں، ورنہ دیکھو آپ اور میں مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ میں بولتا ہوں نا، آج کے زمانے کے اعتبار سے جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 1 سال کے بعد اگر میں اب مر گیا، 1 سال کے بعد میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نہیں رہیں گے، میرے بچے نہیں رہیں گے بھائی، میری فیملی ممبرس نام لینے والے نہیں رہیں گے۔ شعبان میں کبھی بھی آئیں گے، آ کے پھول ڈال کے چلے جائیں گے، ختم، کوئی نام نہیں لینے والا۔ سب کو بزی، سب کا بزی شیڈول ہے، بزی شیڈول ہے، سب اپنی زندگی میں مگن ہے۔ میری بھی بچے ہیں، میرے بھی بیوی ہے، سب ہے۔ دیکھیے آج کے دور کے حساب سے آپ کو اور مجھ کو ایک دم اپنے سامنے رکھنا ہے، موت کو ایک دم اپنے سامنے، آخرت کو رکھ کے تیاری کرنا۔ یہ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں بتایا کہ مومن کی کوالٹی مشکل میں بھی خرچ کرتا ہے، آسانی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ دوسری کوالٹی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کیا ہے؟ غصے کو پی لیتا ہے مومن، غصے کو پی لیتا ہے مومن۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا غصہ تم سے پی نہیں جا رہا ہے تو غصے کو پینا کیسے ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان تمہیں ورغلائے، اکسائے، غصہ دلائے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان ہی کی جانب سے انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، جیسے خون رگوں میں انسان کے کتنی فاسٹ رفتار سے دوڑتا ہے، اس سے کئی رفتار تیز ہے شیطان کی انسان کے جسم میں۔ 1 سیکنڈ کے اندر غصہ آ سکتا ہے انسان کو، کیوں؟ شیطان دلاتا ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ پڑھو، جہاں کھڑے ہو اپنی حالت کو بدل ڈالو، غصے سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہونے کی کوشش کرو، یہ شریعت اسلام نے سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے کہ بات بات پہ غصہ کر لے، میرا چلنا میرا نہیں، بہادر اس کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بہادر اس آدمی کا نام نہیں ہے جو رنگ کے اندر اپنے سامنے کے اپوزٹ پہلوان کو پچاڑ دے، بہادر وہ ہے غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے۔ بولنا آسان ہے، کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بہت مشکل چیز ہے یہ، بہت۔ اب جیسے بال پکتے جاتے ہیں سر کے، مطلب ٹیمپر ہی ہونے لگتا، بات بات پہ چڑ، غصہ، یہ وہ سب آنے لگتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ یاد رکھیے، اور بار بار ان تاخیرات، آنے والے تاخیراتوں میں، رمضان کے دنوں میں آپ بار بار اللہ سے دعا کیجیے، کیا ہے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ
جب تک میرے حق میں میری زندگی بہتر ہے تب تک، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے مجھے زندگی۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وامیتنی، مجھے موت دے دے ما کانت الوفات خیر لی، جب میرے حق میں موت بہتر ہے موت دے دے۔ ضرورت نہیں ایسی زندگی کی جس زندگی کو لوگ میرے پیچھے کہیں کہ بوڑھا مر گیا تو اچھا ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ شریعت اسلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس عمر میں جانے کے بعد چڑچڑاپن آ جائے، چڑچڑاپن آ جائے، لوگوں کو دیکھ کے چڑچڑاپن آ جائے، غصہ کرنے لگوں، میری چلنا کہوں، اللہ وہ زندگی مجھے مت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی میرے بھائی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینے والا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ایک واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں بہت شور و زور سے جنگ چل رہی ہے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے، سامنے بہت بڑا پہلوان رستم زماں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رستم کے رستم تھے، بہادر کے بہادر تھے، شجاع تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک للکار میں اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا مسئلہ، وہ جو بہادر تھا، رستم زماں تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ چہرے مبارک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ کسی کا چہرے مبارک نہیں، تھوک دیا چہرے پہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، غصہ آ کے مطلب ایسا ہونا تھا کہ اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کے چلے گئے۔ وہ بہادر اٹھا، اپنے آپ کو سنبھالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا بھائی آپ چاہتے تو مجھے جتنا مارنے کا تمہارا غصہ تھا اس سے زیادہ مار سکتے تھے، تمہیں کیوں چھوڑ دیا تم نے مجھ کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں سے قول کہتے ہیں انما کنت اقاتلک اللہ عز وجل، میں تم سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے۔ اب تم تھوکنے کے بعد پرسنل ہو جاتی بات، اس لیے میں چاہو غصے کو پی لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے، میرے پرسنل مجھے خوشی مل رہی بول کو نہیں، اللہ تو خوش ہو اس لیے، اللہ تو راضی ہو اس لیے، میری خوشی کیا میٹر کرتی ہے؟ تھوڑی دیر میں خوش بھی ہو سکتا ہوں، تھوڑی دیر میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں، تھوڑے دیر میں رو بھی سکتا ہوں، اللہ تو خوش ہو جائے، اللہ میری خوشی میری ناخوشی کوئی میٹر نہیں کرتی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسری چیز آپ کے اندر میرے اندر ہونی چاہیے غصے کو پینے کی عادت۔ تیسری چیز بڑی عظیم چیز، انسان اپنے آپ کو معاف کر دیتا، لوگوں کو نہیں معاف کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ آیت پڑھنے میں شاید ابھی تراویح میں نہیں گزری وہ آیت، اللہ کی قسم وہ آیت پڑھے تو ایسا لگتا کہ اللہ رب العالمین ایک عجیب انداز میں وہ آیت میں کہہ رہا ہے تم لوگوں کو نہیں معاف کرتے، الا تحبون ان یغفر اللہ لہم، کیا تم یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اکبر، کیا آیت کا اسٹائل ہے دیکھو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو نہیں معاف کرتے اور تم یہ خواہش کرتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں۔ تم پہلے میرے بندوں کو معاف کرو، پھر یہ خواہش کرو کہ میں تمہیں معاف کروں گا۔ اسی لیے میرے بھائی آپ دیکھو اللہ کی رضامندی کا جو راستہ ہے، آپ مخلوق کے راستے سے گزرتے ہیں، آپ مخلوق کی رضا سے آپ اللہ کی رضا تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے مخلوق کو بھی خوش کرنا ضروری ہے، مخلوق کو بھی۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے، چند فرشتے آتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میت کے کمنٹ سنیں لوگوں سے۔ اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کے جو کمنٹس ہوں گے، مر گیا اچھا ہوا چلو بھی کچرا پاک ہوا، لوگوں کے ایسے کمنٹس ہوں گے نا، اللہ کی قسم کتنا بھی آپ وہ پہلی صف کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لوگوں کے کمنٹس اگر صحیح ہیں تو ان کے مطابق اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اسی لیے لوگوں کے کمنٹس اپنے تئیں صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ اسی لیے دیکھو اللہ رب العالمین اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، چلو بھی ایک نماز مس ہو گئی، سنت کو ملا کے فرض بنا دو، معاف، چلو، لیکن بندوں کے حق میں معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے۔ کیوں؟ بندوں کا حق ہے، اگر وہ نہیں معاف کریں گے تو میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دیکھو والعافین عن الناس، اور اللہ کہتا ہے
دیکھو الا تحبون ان یغفر اللہ لہم، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تقوی کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہے نا کہ تم لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، لوگوں کو ایکسکیوزز دو تاکہ اللہ تمہیں ایکسکیوزز دے، تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور ایک جگہ کہتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ خود کہتا ہے یہ جگر گردے والے لوگوں کا کام ہے، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، جن کے اندر جگر گردہ ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے لوگ ہیں، وہی صبر کی کوالٹی اپنے اندر انسٹال کر سکتے ہیں، اور وہی لوگ لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 اماموں میں سے ایک امام، بہت بڑے چوٹی کے امام، ان کے سلسلے میں آتا ہے خلق قرآن کے مسئلے پر مامون کے زمانے میں معتصم کے زمانے میں اتنا مارا گیا، ان کو اتنا مارا گیا کہ قرآن مجید کو اللہ کی خلقت بولو، اللہ کی خلقت بولو، اتنا مارا گیا، لمبا ٹاپک ہے وہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں ہسٹری میں لکھا جاتا ہے ایک کوڑا ایسا پڑتا تھا ان پہ، وہ کوڑا اگر ہاتھی پہ پڑ گیا، ہاتھی بھی بدک جاتا، ہل جاتا، ہاتھی تک ایسا مارا جاتا تھا۔ جب وہ مار کے تھک جاتا، امام احمد بن حنبل بھی انسان تھے، مار کے جب تھک جاتا تو امام احمد بن حنبل جب مار کی تکلیف سے دور ہوتے تو کہتے اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ کوڑے مارنے والے جلات کو کہتے تھے اللہ تجھے معاف کرے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا یہ مار رہے ہیں تمہیں، آپ کہہ رہے ہیں معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرو، کیسے انسان ہو آپ؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وَأَحَبُّ أَن يَعْفُوَ اللَّهَ عَنِّي فَاعْفُوا عَنْهُمْ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرے، اس لیے میں ان کی معافی اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک الٹی ہے ہمارے اسلاف کی ایک چیز جو ہمارے بالکل سینس میں بھی نہیں آتی، جو ہمارے اسلاف ایسے سب چیزیں کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی آپ کو مجھ کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر کے زندگی گزاریں۔ آخری چیز واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمام مفسرین کا اتفاق ہے آخری کے احسان کے مطلب کیا ہے؟ جنت۔ کہ تم احسان کرو گے، کسی بھی ذریعے کا احسان ہو وہ، کسی بھی طرح کا احسان ہو وہ، احسان کے بدلے ہم تمہیں احسان دیں گے۔ احسان کا مطلب تمہیں جنت دیں گے ہم، جنت کا وعدہ ہے تم سے اگر تم احسان کرنے والے محسن بندے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول مکے میں لے کے آتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر جتنے مسلمان ابھی مکہ میں انٹری ہوئے ہیں، مکے کے جو اصل سٹیزن ہیں ان تمام کو ایک تلوار کے مار کے 1 سیکنڈ میں ختم، گردنیں اڑا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تم بھی میرے بھائی ہو، جاؤ معاف کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ٹارچر کرنے والے تھے پر آپ نے معاف کر دیا، احسان کیا ان پر۔ یہ احسان کی صفت آپ کے اور میرے اندر ہونی چاہیے۔ آخری واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑا اچھا واقعہ، غور سے سننا۔ حضرت علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی لونڈی ان کو وضو کروانے کے لیے مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر لاتی ہے۔ لاتے علی بن حسین کے قریب ہوتے ہی وہ لوٹا اس لونڈی کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین کو اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ وہ زمانہ بڑا غربت کا، ایک ہی لوٹا ہو بہت بڑی بات تھی۔ تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علی بن حسین غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھتے ہیں، کیا کر دی تو؟ ایک لوٹا تھا وہ بھی توڑ دی تو۔ وہ لونڈی کہتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینا، یہ آیت پڑھتی ہے وہ لونڈی، وہ لونڈی بھی بڑی عالمہ تھی شاید، اللہ اکبر، کہتی ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی لینے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ علی بن حسین کہتے ہیں جا غصہ میں پی لیا۔ پھر فل اسٹاپ نہیں لگاتی وہ جو لونڈی تھی، پھر کیا کہتی ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ علی بن حسین کہتے ہیں جا میں تجھے معاف بھی کر دیا،
پھر کہتی ہے وہ لونڈی واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ علی بن حسین کہتے ہیں اذهبی فانت حرہ، جا میں تجھے آزاد کر دیا۔ دیکھو یہ ہمارے اسلاف تھے، بات شروع ہوئی غصے سے، ختم ہوئی آزادی پہ، جا معاف کر دیا، آزاد کر دیا، کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی یہ 4 کوالٹیز اس رمضان کے مہینے میں آپ اور میں، آپ کی اور میری زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان 4 کوالٹیز پر اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ جنت جانا چاہتے ہیں آپ اور میں، ان 4 کوالٹیز کو آپ اور میں اپنائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو ان 4 کوالٹیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔